السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک خوفناک اور سچی کہانی جس کا عنوان ہے چاندنی رات کا بھیڑیا۔ اسد 10 سال کا تھا کہ اس کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ کوئی رشتہ دار اسد کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں تھا کیونکہ اس کے والدین اس کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں گئے تھے۔ اسد کرائے کے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ خاندان کے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسد کے چچا اور اس کی ذمہ داری اٹھائے گا۔ اسد کا چچا سرفراز اس فیصلے سے خوش تو نہیں تھا، مگر اب اس کی اسد مجبوری بن چکا تھا۔ جیسے ہی اسد کی چچی کو اس فیصلے کا علم ہوا، اس نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ وہ دہائی دیتی ہوئی بولی، ہمارا اپنا پورا نہیں ہوتا، ہم کہاں سے اس کا بوجھ اٹھائیں گے؟ کام کا نہ کاج کا، 2.5 من اناج کا ہمارے سر پہ تھوپ دیا گیا ہے۔ خیر چچا اسد کو لے کے اپنے ساتھ گھر آیا۔ چچی نے خوب آڑے ہاتھوں چچا کو لیا۔ سرفراز بولا، چپ کر جا نیک بخت، کتنا شور کرے گی؟ میں بھی اسے شوق سے نہیں لایا ہوں، یہ میری مجبوری ہے کہ میں اس کا صدقہ چچا ہوں۔ خیر ایک کوٹری میں اسد کا سامان رکھ دیا گیا جس میں اس کے اسکول کی کتابیں بھی تھیں۔ دوسرے دن اسد اسکول جانے کے لیے تیار ہوا تو چچی ناک منہ چڑھا کر بولی، اے میاں کہاں کی تیاری ہے؟ اسد، چچی اسکول جا رہا ہوں، بس بہت پڑھائی ہو گئی، اب گھر کے کاموں میں لگو۔ تمہارے چچا کے پاس اپنے بچوں کے لیے پیسے نہیں ہیں تو تمہیں کہاں سے پڑھائیں گے؟ اسد نے التجا بھری نظروں سے چچا کی طرف دیکھا۔ چچا نے نظریں چرا لی۔ اسد کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ اسے پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ اس کے والدین ہمیشہ کہتے تھے کہ میں اسد کو ڈاکٹر بناؤں گا، مگر ان کی عمر نے ان کی وفا نہ کی۔ رفتہ رفتہ چچی نے اسد کو کولو کا بیل بنا دیا۔ گھر اور باہر کے سارے کام اسد پر ڈال دیے اور کھانے میں صرف بچا ہوا باسی کھانا جو پیٹ بھر بھی نہیں ہوتا تھا۔ اسد چچا سے کچھ پڑھائی کے سلسلے میں کہنا چاہتا، مگر چچا اسد کی بات ٹال دیتا۔ اسی طرح ماہوں سال چچی کی سختیوں میں گزرتے گئے۔ چچا کے بچے بھی سلوک اسد کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ اسے طعنے دیتے کہ وہ مفت میں روٹی توڑ رہا ہے، جبکہ وہ ان سب کا مفت کا نوکر تھا۔ وہ اپنی بے بسی پہ بہت روتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا، اگر اتنی جلدی میرے والدین کو لینا تھا تو مجھے بھی ان کے ساتھ بلا لیتا۔ ایک دن اسد سودا لینے جا رہا تھا کہ وہاں ایک نیا کلینک دیکھ کے اسد رک گیا اور سوچنے لگا، کاش میں بھی پڑھ کر ڈاکٹر بنتا اور اپنے ماں باپ کی خواہش پوری کرتا۔ ابھی اسد اپنی خیالی دنیا ہی میں تھا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اسد چونک کر کاندھے پہ ہاتھ رکھنے والے کو دیکھنے لگا۔ وہ ایک بوڑھا شخص تھا جو اسے دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ اسد پریشان ہو کے بولا، آپ کون ہیں؟ وہ شخص مسکرا کے بولا، بیٹا پریشان نہ ہو، میں ڈاکٹر ہوں اس کلینک کا۔ تمہیں بھی ڈاکٹر بننے کا شوق ہے؟ اسد نے اسباب میں سر ہلایا۔ وہ ڈاکٹر جس کا نام رضوان تھا بولا، تو کیا دقت ہے، اب بھی تم بن سکتے ہو۔ اسد، مگر میری تو پڑھائی بھی چھوٹ گئی ہے جب سے میرے والدین کا انتقال ہوا ہے۔ ڈاکٹر ہنکار بھرتے ہوئے بولا، تو اچھا تم یتیم ہو، کس کے ساتھ رہتے ہو؟ اسد، چچا کے۔ اسد پھر گھبرا کے بولا، بہت دیر ہو چکی ہے، اب میں جاتا ہوں ورنہ چچی ناراض ہو جائیں گی۔ یہ کہہ کر اسد تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ ڈاکٹر نے پیچھے سے آواز لگائی، کل ملنا بچے مجھ سے۔ دوسرے دن اسد جب گھر کے کام سے فارغ ہو کے نکلا تو اس کے قدم خود بخود کلینک کی طرف اٹھ گئے۔ وہ ہچکچاتا ہوا کلینک میں داخل ہوا۔ اسد جیسے ہی ڈاکٹر کے روم کے پاس پہنچا، اندر سے ڈاکٹر کی آواز آئی، آ جاؤ بچے، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں۔ اسد حیران پریشان ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ڈاکٹر مسکرا کے بولا، بچے پریشان نہ ہو، بیٹھ جاؤ۔ ڈاکٹر نے اسے ٹھنڈا مشروب پلایا۔ اسد کو بہت سکون ملا۔ ڈاکٹر نے بات شروع کی، تم روز میرے پاس آ جایا کرو، میں تمہیں ڈاکٹری سکھا دوں گا۔ اسد، میں نہیں آ سکتا، میری چچی بہت ظالم ہے، وہ مجھے کبھی بھی نہیں آنے دے گی۔ ڈاکٹر، یہ مجھ پر چھوڑ دو، میں بات کر لوں گا تمہارے چچا سے۔ دوسرے دن ڈاکٹر اسد کے گھر آیا اور چچا چچی سے بولا، میں نے نیا کلینک کھولا ہے آپ کے علاقے میں، مجھے لیبارٹری میں کام کرنے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے ایک لڑکا چاہیے۔ میں نے سنا ہے آپ کے گھر ایک لڑکا ہے۔ چچی نے ابھی منع کرنا ہی چاہا تھا کہ ڈاکٹر بولا، آپ فکر نہ کریں، میں اس کام کا معاوضہ دوں گا۔
लालची चची के मुंह में पानी आ गया मुआवजे का सुनकर। चची फ़ौरन बोली, कितना डॉक्टर साहब? डॉक्टर, आपकी सोच से भी ज़्यादा। चची ने फ़ौरन असद को आवाज़ दी और डॉक्टर से बोली, लीजिए लड़का। डॉक्टर असद को देख के मुस्कुराया, असद भी मुस्कुराया। दूसरे दिन असद घर के काम करके क्लिनिक पहुंचा। डॉक्टर असद को लेके लेबॉर्ट्री आ गया। असद लेबॉर्ट्री देख के बहुत हैरान हुआ। तहखाने में एक बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री बनी हुई थी। डॉक्टर असद की हैरत देखकर बोला, दरअसल मुझे लेबॉर्ट्री में तुम्हारी ज़रूरत है। मैं जो तजुर्बा करने वाला हूँ उसमें तुम्हें मेरी मदद करना होगी, और जब मेरा तजुर्बा कामयाब हो जाएगा तो फिर हम आधे आधे के पार्टनर होंगे। फिर तुम्हारी जान भी तुम्हारी लालची चची से छूट जाएगी। असद के लिए एक अच्छा मौका था अपने चचा के घर से जान छुड़ाने का। फिर डॉक्टरी इसका ख्वाब भी था। फिर डॉक्टर ने सारी लेबॉर्ट्री असद को दिखाई। असद एक एक चीज़ को हैरान होकर देख रहा था। वहाँ बहुत से पिंजरों में मुख्तलिफ जानवर भी थे। असद ने डॉक्टर से सवाल किया, डॉक्टर साहब, आपने ये तो बताया ही नहीं कि आप क्या तजुर्बा करने वाले हैं। डॉक्टर असद का तजस्सुस देखकर बोला, सबर बच्चे, तुम्हें वक्त आने पे सब बता दूंगा। असद ने सर हिला दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। असद मेहनत से काम करता रहा। अब वो अपना अच्छा खासा काम सीख गया था। डॉक्टर ने इसे अब ये भी बता दिया था कि वो एक ऐसे लाइलाज मर्ज की दवा बना रहा है जिससे दुखी इंसानियत की मदद होगी। डॉक्टर असद की चची को इतने पैसे दे रहा था कि अब वो असद से ज़्यादा सख्ती नहीं करती थी। एक दिन असद भेड़िया के पिंजरे में खाना डाल रहा था। भेड़िया दूर पिंजरे में सो रहा था। असद की तवज्जो किसी और जानवर पर थी कि ना जाने कब भेड़िया जागा और असद का हाथ जो पिंजरे के अंदर था अपने दांतों से पकड़ लिया। असद ने बहुत मुश्किल से अपना हाथ छुड़ाया, मगर इसका हाथ बहुत ज़ख्मी हो गया था। बहुत खून निकल रहा था। दर्द की शिद्दत से वो तड़पने लगा। असद के हाथ लगने से रैक पर रखा कोई केमिकल इसके हाथ पे गिरा और इसके ज़ख्म में लग गया। इतने में जब डॉक्टर साहब पिंजरे वाले हिस्से में आए, असद को इस हालत में देखकर परेशान हो गए। असद से पूछा, क्या हुआ? असद ने टूटे फूटे अल्फाजों में डॉक्टर साहब को पूरी बात बताई। डॉक्टर साहब ने असद को फौरी ट्रीटमेंट दी। कुछ दिनों के इलाज थे, इसका हाथ ठीक हो गया। थोड़े दिनों बाद से असद में तब्दीली आने लगी। इसे बैठे बैठे घबराहट होने लगती, पसीने आते, फिर शदीद गर्मी भी लगने लगती। इसने ये बात डॉक्टर साहब को नहीं बताई। इसने आम बात समझी। एक रात असद गहरी नींद सो रहा था कि अचानक इसकी आंख गर्मी से खुली। इसे ऐसा लगा जैसे इसका जिस्म फूल रहा है, वो फट जाएगा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता भेड़िया बनने लगा और घर से निकल के जंगल की तरफ भागा। चांदनी रात थी। इसको जंगल में जो कुछ मिला चीर फाड़ के खा गया। अब वो असद नहीं था, भेड़िया था। जब सुबह इसकी जंगल में आँख खुली तो वो बहुत हैरान हुआ कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा। अब हर चांदनी रात को इसकी यही हालत होती, मगर इसे इस बात का पता नहीं चलता था। इसी तरह कई महीने गुजर गए। ये खबर भी गांव में फैल गई थी कि कुछ लोगों ने चांदनी रात में जंगल में एक भेड़िया देखा है और गांव वालों की भेड़ बकरियां भी भेड़िया खा जाता है। सारे गांव में खौफ हिरास फैल चुका था। गांव वाले मगरिब के बाद घर से नहीं निकलते थे। एक रात इस पर दौरा पड़ा। इसकी चची पानी पीने बाहर आई। इससे असद के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। वो लालची औरत समझी कि असद इससे पैसे वगैरह छुपा रहा है। चची ने असद के कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगा ली ताकि असद बाहर ना भाग सके पैसे लेकर। असद पलंग के पीछे था। जैसे ही वो भेड़िया बना, चची इसके सामने थी। भेड़िया ने जंप लगाकर चची को पकड़ लिया। चची ने जो अपने सामने एक खूनख्वार भेड़िया को देखा, वो खौफ से बेहोश हो गई। इसकी आवाज़ भी ना निकल पाई। भेड़िया ने इसे शिकार कर लिया और बाहर भाग गया। सुबह जब असद अपनी सही हालत में घर लौटा तो चची को अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाया। अब वो समझ चुका था कि इसके साथ कुछ हो रहा है। वही भेड़िया बन जाता है। चची की लाश को वो एक चादर में डालकर बाहर जंगल में फेंक आया और अपना कमरा साफ कर कर सो गया। सुबह बाहर से लोगों ने आके चचा को बताया कि आपकी बीवी की लाश बुरी हालत में जंगल के पास पड़ी है। चचा के साथ उनके बेटे और कुछ गांव वाले जंगल की तरफ गए। वहां चची की लाश पड़ी थी। रोते पीटते उसे उठाकर ले आए, मगर सब हैरान थे कि वो रात जंगल में क्या करने गई थी।
کسی کو کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ تھانے میں بھی رپورٹ لکھوائی دی تھی۔ اسد نے ڈاکٹر صاحب کو بتانے کا سوچا۔ وہ اسلام آباد گئے ہوئے تھے اپنی دوا کی ایجاد مارکیٹ میں لانے کی اجازت لینے۔ اسد نے ایک پیپر پر اپنی ساری باتیں لکھ کے ڈاکٹر صاحب کی ٹیبل کی دراز میں رکھ دیا۔ جس وقت ڈاکٹر صاحب اسلام آباد سے اجازت لے کر خوشی خوشی لیبارٹری آئے اسد کو بتانے کے لیے۔ اسد کو انہوں نے پہلے ہی لیبارٹری بلا لیا تھا، خیر صبح خبر سنانے کے لیے۔ آج چاند کی 14 تاریخ تھی۔ ڈاکٹر صاحب کا جہاز کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ وہ بہت رات لیبارٹری پہنچے۔ اسد پر بھیڑیا والی کیفیت شروع ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو ایک خالی پنجرے میں بند کر لیا، مگر ابھی اس کی انسانیت باقی تھی۔ وہ ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کے چلایا، ڈاکٹر صاحب آپ مجھے فوراً گولی مار دیں ورنہ میں آپ جیسے عظیم ایجاد کرنے والے ڈاکٹر کو بھی کھا جاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب اس کو اس حالت میں دیکھ کے بہت پریشان ہوئے اور بولے، نہیں میرے بچے، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، میں تمہارا علاج کروں گا۔ اسد ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، خدا را ڈاکٹر صاحب آپ میرے پاس نہیں آئے۔ ڈاکٹر پر تمہیں ہوا کیا ہے؟ اسد میں نے آپ کی دراز میں سب کچھ لکھ کے رکھ دیا ہے، آپ بعد میں پڑھ لینا، میں نے اپنا خون بھی آپ پر معاف کر دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی اب کچھ سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے بھاری دل کے ساتھ اپنا پستول جیب سے نکالا۔ اسد اب مکمل بھیڑیا بن چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے ڈاکٹر صاحب پہ چھلانگ لگائی، ایک گولی اسد کے سینے کے پار ہو گئی، وہ زمین پہ ڈھیر ہو گیا۔ اسد اب دھیرے دھیرے بھیڑیا سے انسان بننے لگا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور روتے ہوئے بولے، میرے بچے، میری ایجاد نے تمہاری جان لے لی۔ اسد نے اٹکتے اٹکتے کہا، میں تو ویسے ہی بیکار تھا، آپ نے انسانیت کی اتنی بڑی خدمت کی، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ اس نے ڈاکٹر صاحب کی گود میں دم توڑ دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کو روتے ہوئے گلے سے لگا لیا۔ آج بھی وہ اسد کو یاد کر کے آبدیدہ ہو جاتے ہیں۔ پلیز دوستو، اگر کہانی پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔